بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے پاکستان کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سوالات کو لے کر معزز سینئر مفتیان کرام کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں، اور اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، شرعی نقطہ نظر کی کوئی بھی وضاحت چاہتے ہیں، تو بہت آسان سا طریقہ ہے۔ آپ فیس بک پر جائیں گے اور JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے، اس پیج کو لائک کرنے کے بعد ہماری آج کی ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے، اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے۔ دو باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام لکھنا ہرگز مت بھولیں، ورنہ آپ کا سوال مس بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے سوالات سے گریز لازم ہے، اس سے آپ کا قیمتی وقت بھی بچے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی بچ سکے گا۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام JTR میڈیا ہاؤس کی یہ کاوش اپنی نوعیت کا ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے منفرد پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اندر نہ تو کوئی ریٹنگ کا ظاہر ہے اس کی کوئی تمنا ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اور کاروباری خواہش کا ایک حصول ہوتا ہے۔ بس صرف اور صرف اتنی سی خواہش، اتنی سی تمنا اور اتنی سی غرض ہے کہ دین مبین کی جو تصویر ان پورے حالات میں افراتفری کی اس عالم میں دھندلی سی ہو کر رہ گئی ہے، اس کو شفاف انداز میں امت مسلمہ تک، پاکستان میں نہیں باہر بھی دنیا بھر کے دنیا کے جس خطے میں بھی ہمارے مسلمان بھائی آباد ہیں، ان تک اس کی واضح اور شفاف تصویر پہنچے۔ یہی اس پروگرام کا ایک مختصر سا اور واضح سا مقصد ہے، اور اسی مقصد کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے ہیں۔ آج کے معزز مہمانان جو آج کی نشست میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ کل کی طرح موجود ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، ان کا بہت شکریہ۔ سینئر مفتی ہیں دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کے، استاذ الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور اسی طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینئر فیکلٹی ممبر ہیں فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے، اور ساتھ ہی ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں۔ دوسرے معزز مہمان ہیں، کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، مفتی طارق مسعود صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں، جامعۃ الرشید کے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں، سینئر مفتی ہیں دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کے، اور مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں اپنی آج کی اس نشست کا آغاز کرتا ہوں آپ کے سوالات کے ساتھ، اور پہلا سوال ہم سے ضیاء صاحب نے پوچھا ہے۔ مفتی محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی خدمت میں ہے یہ آج کی نشست کا پہلا سوال۔ مصور پوچھتے ہیں کہ حج کے دوران پولیس والوں نے مینا میں پکڑا اور وہاں سے واپس کر دیا، اب تفصیل سے بیان کر دیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حج نہیں کر سکا میں، مینا میں مطلب وہ ادا نہیں کر سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل کو یہ تفصیل بتانی چاہیے تھی کہ ان کا جو حج تھا یہ حج افراد تھا یا حج قران یا تمتع، اور یہ کہ مینا میں جو پکڑا گیا ان کو، تو یہ وقوف عرفہ سے پہلے یا وقوف عرفہ کے بعد، یہ تفصیلات اگر وہ فراہم کرتے تو جواب ذرا مختصر بھی ہوتا، آسان بھی ہوتا۔ اس سوال کے جواب میں کچھ چیزیں ایسی تھی جس کو پورا 1 گھنٹہ مجھے دیکھنا پڑا کہ اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو سائلین سے درخواست ہے کہ جو سوال ان کا ہو پوری تفصیل لکھ کے کہ اس طرح کی کیفیت تھی، تو جواب میں پھر آسانی رہتی ہے۔ تو ان کے سوال کا جواب ظاہر ہے کہ اس میں تفصیل ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وقوف عرفہ سے پہلے ان کو پکڑا گیا تھا یا اس کے بعد۔ اگر وقوف عرفہ کے بعد پکڑا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے جو 2 ارکان ہے اہم، طواف زیارت اور وقوف عرفہ، اس میں جو اہم ترین رکن ہے وقوف عرفہ وہ کر چکے تھے، اور اس کے بعد طواف زیارت رہتا تھا۔ تو ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ طواف زیارت آدمی کا اگر رہ جائے تو کسی اور طریقے سے وہ احرام سے نکلے۔ احرام سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ اب تک حالت احرام ہی میں ہے۔ ان کو واپس جانا ہوگا، طواف زیارت کرنا ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ عمرے کا احرام بن کر جائیں گے، اس احرام میں پہلے طواف زیارت قضا کی نیت سے کریں گے، اور اس کے بعد پھر عمرے کی طواف اور سعی کر کے سر منڈائیں گے اور عمرے کے احرام سے نکل جائیں گے۔ اس طریقے سے ان کے فریضہ ادا ہوگا، اور اس درمیان میں اگر انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑا جانور صدقہ کرنا دینا بھی ہوگا، وہ ایک الگ حکم ہے۔ اور اگر انہوں نے وقوف عرفہ سے پہلے ان کو پکڑا گیا تھا تو پھر یہ محصر کے حکم میں ہے۔ فقہ میں ایک اصطلاح ہے، وہ آدمی جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا کسی حکومتی قانون اور جبر کی وجہ سے حج سے محروم رہے،
جس کے 10-12 اعضاء فقہائے کرام نے لکھے ہیں، تو اس میں یہ عذر بھی ہے کہ قانونی رکاوٹ ہو یا قید و بند کی صعوبت اور اس کے سلسلے کی وجہ سے آدمی نہ کر سکے، تو یہ پھر محصر ہے۔ اور محصر کا حکم یہ ہے کہ ان کو اس احرام سے نکلنے کے لیے ایک جانور حرم میں ہی قربانی کروانا ضروری ہے۔ اگر کروا چکے ٹھیک ہے، اگر نہیں یہ تو ابھی کروا لے، کہ کسی کو وہاں کہہ دے کہ آپ میری طرف سے ایک جانور خرید کر حرم کے حدود کے اندر ذبح کرے، تو جب وہ جانور ذبح ہوگا تو اس وقت سے حلال ہوں گے۔ سر منڈانا کوئی ضروری نہیں ہے، کر لے تو بہتر ہے۔ اور اگر حج قران تھا ان کا تو 2 جانور پھر ان کو بھیجنے ہوں گے حرم کے حدود میں ذبح کرانے کے لیے۔ جب وہ جانور ذبح ہوں گے تو تب یہ احرام سے نکلے گا۔ یہ تو احرام سے نکلنے کی حد تک بات ہوگی، باقی ان کا جو اصل فریضہ تھا جس کے لیے گئے تھے حج، تو اگر حج افراد کی صورت تھی یہ، تو ان کو واپس جا کر ایک عمرہ کرنا ہوگا اور حج کرنا ہوگا۔ وہ عمرہ حج سے پہلے بھی کر سکتے، اس کے بعد بھی کر سکتے، اور یہ عمرہ تحلل ہے، یعنی وہ پہلے والے احرام سے جو حلال ہونا تھا اور قربانی کی صورت میں وہ ایک عارضی حال تھا، مستقل حال یہ ہے کہ عمرہ اس کے لیے کیا جائے۔ تو جب ان کو حرمین دوبارہ پہنچنا نصیب ہو تو پہلے یہ عمرہ تحلل کرے، پھر حج کرے، یا پھر پہلے حج کر کے پھر عمرہ تحلل کرے۔ اور اگر حج قران کی صورت تھی تو پھر ان کو 2 عمرے کرنے ہوں گے۔ تو طریقہ یہ ہوگا کہ حج قران کا عمرہ اور پھر احرام میں رہتے ہوئے حج کریں گے، اور اس کے بعد پھر عمرہ تحلل کریں گے، تو تب یہ شرعی ذمہ داری سے نکل سکیں گے۔ یہ بقدر ضرورت تفصیل تھی ان کے سوال کی، جو میں نے عرض کی۔ درمیان میں کچھ باتیں اور بھی رہ گئی جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا سمجھنا بھی کسی حد تک بعد میں کسی مفتی سے پوچھ لیں مزید تفصیل۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب، اور میں ان ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اپنے سوال کا جلدی جواب چاہتے ہیں، جلدی اور ناراض بھی ہوتے ہیں، کہ جس طرح آپ نے سنا مصعب سے کہ ایک سوال کا جواب دیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ ان کو صرف کرنا پڑا ہے، تو بعض اوقات ایک سوال کے جواب میں اتنا وقت بھی درکار ہوتا ہے اس کی تحقیق کے لیے، تاکہ آپ تک اچھا مدلل اور مستند جواب پہنچے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ مفتی طارق مسعود صاحب موجود، عبد الواحد صاحب کا یہ سوال ہے، اور علاقہ نہیں لکھا، میں ناظرین سے کہتا ہوں اپنا علاقہ ضرور لکھیں اپنے نام کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں ڈیری سے دودھ لانے کے بعد جب اسے چھانتا ہوں تو اکثر اوقات اس میں گوبر کے ذرات ملتے ہیں، کیا ایسی صورت میں دودھ ناپاک ہو جائے گا یا یہ معاف ہے؟ اگر معاف ہے تو اس کی مقدار کیا ہے؟ یہ معاف ہے، کیونکہ اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ آج کل گوالے احتیاط نہیں کرتے، تو فقہا نے اس کی مثالیں دی ہیں، فقہ کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ بکری کا دودھ دھوتے ہوئے اگر اس میں 1 آدھ مینگنی گر گئی تو اس کی مثالیں ہیں فقہ میں۔ مقدار یہ ہے کہ زیادہ مقدار ہے، اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو رہا ہے، پھر تو بالکل ناجائز ہے۔ اگر تھوڑی سی مقدار ہے تو وہ انشاءاللہ قابل معافی ہے۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ انعام اللہ صاحب سوات سے سائل ہیں، اگلا سوال ان کا ہے، مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے۔ اگر کوئی امام ظہر کی نماز کے آخری قعدہ میں بھولے سے 5ویں رکعت کے لیے اٹھتا ہے اور مقتدی کے لقمہ دینے سے واپس آتا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا مصعب؟ جی، اگر امام 5ویں رکعت کے لیے اتنے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کے گھٹنے سیدھے ہوئے تھے اور یہ بیٹھنے کی بجائے اٹھنے کی کیفیت کے زیادہ قریب ہو گئے تھے اور پھر واپس آئے تھے سجدہ سہو وہ لقمہ دینے کے نتیجے میں، تو پھر تو سجدہ سہو ہے۔ لیکن اگر اتنے اٹھے نہیں تھے، معمولی سے اٹھان کے بعد پھر واپس آئے تھے زمین کی طرف اور بیٹھے تھے، تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے ان کو۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب، اور اگلا سوال ہے کراچی سے ہینا صدیقی صاحب، میں بھی یہی نام ہے، اور وہ پوچھتی ہیں جی کہ میرے والد صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے جو بعد ان کو پیسے ملے ہیں وہ میزان بینک میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہر ماہ ان کو اس پر کچھ نفع ملتا رہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ جی ہاں، یہ مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ جو بینک اسلامی طرز پہ کام کر رہے ہیں اور شرعی ایڈوائزر اگر کوئی معتبر عالم ہو تو اس بینک سے معاملات جائز ہیں۔ تو میزان بینک بھی چونکہ مستند شرعی ایڈوائزر کی موجودگی میں کام کرتا ہے، لہذا اس سے سیونگ اکاؤنٹ کھولنا یا اس سے پروفٹ لینا جائز ہے۔ جزاکم اللہ محسن۔ محمد فہد نواز صاحب ڈیر اسماعیل خان سے سائل ہیں، مفتی محمد حسین صاحب آپ کی خدمت میں ہیں۔ ان کا سوال، کیا ان سب باتوں کی کوئی اصل ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں سے 10 محرم کو اتارا گیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی اسی دن ٹھکانے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کے دن آگ میں ڈالا گیا، قیامت 10 محرم کو ہوگی، ان کی کوئی اصل ہے ان باتوں کی؟ جی یہ بھی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی اہم واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں ان سب کے لیے 10 محرم کی تاریخ دی جاتی ہے۔ تو یہ روایات موضوع ہے، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے موضوعات پر،
اس میں اس کو موضوع لکھا گیا ہے، اور بھی جو موضوعات کے حوالے سے کتابیں ہیں ان سب میں یہ بات ہے کہ یہ موضوع روایات ہے، کوئی بنیاد ان کی نہیں ہے، اور عقلی لحاظ سے بھی یہ بہت ہی بعید باتیں لگتی ہیں کہ سارے واقعات 10 محرم ہی میں ہو۔ ان میں کچھ ایسی باتیں بھی ہے جو سب 10 محرم ہی کا حوالہ ہے، حالانکہ وہ ایک ہی دورانیہ میں آگے پیچھے ہوئے کام ہیں، دوبارہ تو ہوئے نہیں ہے، تو کیسے سب 10 محرم میں ہو گئے؟ تو یہ موضوع روایت ہے، منگاڑت ہے، کوئی بنیاد ان کی نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ مصعب عبدالصمد صاحب کا اٹک سے سوال ہے مفتی طارق مسعود صاحب آپ کی خدمت میں، آپ ماشاءاللہ اسکالر ہیں معروف، اور یہ بہت ہی افراط و تفریط ہے اس مسئلے میں، یزید کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ کیا ان پر لعنت کرنا جائز ہے؟ معتدل رائے کیا ہے اس معاملے؟ ہماری رائے میں یزید کے بارے میں جو معتدل رائے ہے وہ وہی رائے جو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی کی رائے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں افراط اور تفریط یہ دونوں غلط راستے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور اس کے جو بہت تعریفیں کرتے ہیں، یہ رائے بھی درست رائے نہیں ہے، اور بعض اس کو بہت زیادہ یعنی حضرت حسین کے قتل کا پورا ذمہ دار یزید کو ٹھہراتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی جو رائے ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ نہ تو یزید کو بالکل بے گناہ ٹھہرانا درست ہے، کیونکہ اگرچہ وہ قاتل نہیں تھا مگر اس کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے حضرت حسین کا، اور پھر یزید نے ان قاتلوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا ایسا لان تان بھی نہیں کہ اسی کو قاتل ٹھہرایا جائے، کیونکہ اس پر بھی کوئی روایت صحیح موجود نہیں ہے کہ یزید کی طرف اس قتل کی نسبت کی جائے کہ انہوں نے یزید کی اجازت سے یزید کے حکم سے حضرت حسین کو قتل کیا تھا، تو یہ معتدل رائے ہے۔ باقی یزید کا ایک تاریخی واقعہ ہے، اس بارے میں بحث مباحثہ کرنا یہ وقت کی بربادی ہے۔ جو مسائل ہیں جن کا قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، حلال و حرام اور اپنے فرائض واجبات، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اللہ نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر کے فرمایا کہ یہ قوم تھی جو گزر چکی، جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے اچھے اعمال ان کا ان کو بدلہ ملے گا، جو برائیاں انہوں نے کی ہوں گی اس کا ان پر وبال آئے گا۔ تو یزید یا اس جیسے اور بھی دیگر جو حکمران ہیں، اگر انہوں نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا تو ان کو بدلہ ملے گا، اگر برائی کی ہوگی تو ان پر اس کا وبال آئے گا۔ تو ہمیں اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے کہ ہم کیسے ہیں، ہمارے کیا اعمال ہیں، اس کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے جی محمد اسماعیل صاحب نے، اور مفتی محمد حسین صاحب سے اگین یہ سوال ہے، فوج میں چیک پوسٹوں پر جوانوں کو جو راشن ملتا ہے کیا وہ اس کو بیچ سکتے ہیں؟ جبکہ راشن اسکیل کے مطابق دیا جاتا ہے، اور اسکیل کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جوان اگر پیٹ بھر کر کھائے تب بھی بچ جاتا ہے، اگر نہیں بیچ سکتا تو اس کا کیا کیا جائے؟ ضائع کر سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں؟ دونوں میں جی، تو اس میں ایک اصولی بات ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ان کو مالک بنایا جاتا ہو اس راشن کا، اور مالک بنائے جانے کی علامت یہ ہے کہ ان کو جب راشن دی جائے تو پھر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو کہ کہاں استعمال ہوا اور کتنی مقدار میں، اور اگر کچھ بچ گیا ہے تو اس کی واپسی کا مطالبہ، ایسی کوئی چیز نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے ان کو مالک بنایا جاتا ہے۔ تو جب مالک بنایا گیا تو ان کے بعد پھر اختیار ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں لائے، بیچے، کچھ اپنے استعمال میں لائے، کچھ بیچے، جو بھی کچھ کرے، اور سب چیزوں کا اختیار ہے۔ جیسے کہ اپنے ایک مملوکہ چیز میں تصرف اور ڈسپوزل کا ایک حق ہوتا ہے تو وہ یہاں بھی ہے۔ البتہ اگر مالک نہ بنایا جاتا اور صرف اپنی کفایت کی حد تک ان کو راشن دیا جاتا اور ضابطہ یہ ہو کہ جو بچ جائے اس کو واپس کیا جائے، تو پھر یہ مالک نہیں، یہ تو اگر اپنے استعمال میں جو آئے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے کچھ زائد ہے تو پھر وہ واپس کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن یہ جو پہلی والی صورت ہے وہ زیادہ ظاہر ہے کہ ان کو مالک بنایا جاتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی بھی تصرف درست ہے۔ بہت شکریہ جی۔ مفتی طارق مسعود صاحب، جہانگیر خان صاحب سوال کرتے ہیں اور کافی ماشاءاللہ فراوانی لگتا ہے، پوچھتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے پیسوں کو جلانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ نوٹ: مال کا ضیاع تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، پیسوں کو جلانا اس کی کیا حکمت کیا ہے ان کے پیش نظر؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا صوفیہ کرام جو ہے وہ مال کی محبت نکالنے کے لیے مریدوں سے نوٹ جلوایا کرتے تھے، تو ایسی کوئی صورتحال ہے تو وہ پھر اپنے شیخ سے پوچھیں کہ وہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ ہے تو وہ کیوں اختیار نہیں کر رہے، اسی میں کیا مصلحت ہے؟ اصل حکم یہی ہے کہ مال کا ضیاع ہے جو کہ جائز نہیں ہے اور خلاف قانون بھی ہے یہ۔ جی بالکل، بہت شکریہ جی۔ ضیاء فاروق صاحب کا سوال ہے جی اگلا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کا پیسہ کمپنی میں بند ہو تو جتنے سال پیسہ بند رہا ہے، پیسے ملنے کے بعد ان سب سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اس پر؟
جی تو یہ جو پیسے کی بندش ہے، نہ ملنا ہے، یہ اگر اس حد تک ہو کہ یہ مایوس ہو چکے ہو اور کوئی ظاہری علامات بھی اس پیسے کے ملنے کے نہ ہوں، مثلا قانونی چارہ جوئی کا حق اور پھر ان کو اس کا اختیار ہونا اور پھر ان کے لیے آسان ہونا اس کا، یا کوئی اور صورت وصولی کی کوئی بھی صورت نہ رہی ہو اور یہ مایوس ہوئے ہوں اور پھر اتفاق سے وہ پیسے مل گئے، تو ان کی تو گزشتہ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر بالکل مایوسی کی صورت نہ ہو، صرف یہ ہے کہ پیسے نہیں ہے ان کے پاس تو اس وجہ سے دیر کر رہے تھے، تو پھر گزشتہ کی زکوٰۃ بھی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب۔ علی گڑھ انڈیا سے عبدالواحد صاحب سائل ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب، اسماء حسنہ جو ہیں بغیر الف لام کے پڑھ سکتے ہیں یا الف لام کے ساتھ ان کو پڑھنا ضروری ہے؟ اسماء حسنہ الف لام کے بغیر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جس طرح وہ نام لکھے ہوئے ہیں اسی طرح پڑھا جائے ان کو، جیسے القادر، الخالق، الباری، المصور، تو قادر، خالق، باری بھی کہا جائے گا، لیکن اس میں جب ایک جو طریقہ ہے الخالق، الباری، تو اسی کے ساتھ پڑھنا اس کا زیادہ بہتر ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اسی کے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، محمد فہد نواز صاحب پوچھ رہے ہیں شفیع اللہ یا شفیع الرحمان جیسے نام رکھنا یہ جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، شفیع اللہ، شفیع الرحمان نام۔ جی بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال ہے جی عائشہ عبد الکریم صاحبہ کا، اور کل کے سوال سے متعلق، اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں جی کہ اگر والدہ نے زندگی میں اپنا حصہ معاف کر دیا تھا یہ جی لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت میں اولاد اپنے ماموں سے ماں کے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہے نہیں؟ اس کی بھی وضاحت فرمائیں۔ والدہ نے اپنا حصہ جو معاف کیا تھا تو اس میں تفصیل ہے، وہ جو معاف کیا تھا کسی چیز کے بدلے میں کیا تھا یا سارا حصہ ویسے ہی معاف کر دیا والدہ نے؟ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی مجھے یہ والا پورشن دے دیا جائے تو باقی وراثت سے میں دستبردار ہو رہی ہوں، یا مجھے اتنے پیسے دے دیے جائیں، جو میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیے جائیں تو باقی تمام حصے سے میں دستبردار ہو رہی ہوں۔ اگر ایسی کوئی صورت تھی کہ کچھ تھوڑا بہت وراثت لے کے باقی سے دستبردار ہوئی ہیں تو وہ دستبرداری درست ہو گئی، اب ان کے بچوں کو وراثت مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایسی صورت نہیں تھی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ والدہ نے جو جس حصے سے دستبردار ہوئی ہیں وہ اگر کوئی پراپرٹی تھی تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قابل تقسیم تھی یا نہیں تھی۔ مثال کے طور پر کسی کا بہت بڑا گھر ہے، اس میں والدہ کا بھی حصہ تھا، والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنا حصہ نہیں لے رہی، تو اور وہ قابل تقسیم ہے، ایسا ہے کہ تقسیم کے بعد بھی وہ انتفاع کے قابل وہ چیز رہتی ہے، تو یہ پھر ہبہ کہلاتا ہے، یعنی کچھ بھی عوض لیے بغیر اپنے حصے سے دستبردار ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنا حصہ وہ ہبہ کر رہی ہیں دوسرے شرکاء کو۔ تو ہبہ میں یہ ضروری ہے کہ جو چیز قابل تقسیم ہوتی ہے وہ جب تک باقاعدہ تقسیم نہ ہو ہبہ کا تحقق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ باقاعدہ الگ حصہ کر کے پھر ان کو دینا پڑے گا، تو پھر اس سے قبضے کا تحقق ہوگا۔ یا یہ کہ وہ چیز قابل تقسیم ہی نہ ہو، اتنا چھوٹا گھر ہو جس میں تقسیم ممکن ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی ہبہ درست ہے۔ لیکن اگر وہ چیز قابل تقسیم تھی اور والدہ نے صرف زبانی کلامی کہا، باقاعدہ حصے الگ کر کے ان کے حوالے نہیں کیے گئے یا تقسیم نہیں ہوئی، تو پھر یہ والدہ کی طرف سے ہبہ درست نہیں تھا، یعنی ہبہ تو تھا مگر یہ ہبہ تام نہیں ہوا، تو اور یہ پراپرٹی جو تھی بدستور والدہ ہی کی ملکیت میں تھی، لہذا ان کے انتقال کے بعد بچوں کو بھی حق حاصل ہوگا۔ تو بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے نا، یہ باقاعدہ پوری تفصیل سے یا تو لکھ کے پوچھیں، یا یہ کہ کسی دارالفتہ سے پوری وراثت کی تفصیل لکھ کے کہ کیا کیا حصہ تھا، اس میں کتنا قابل تقسیم تھا، وہ پوری ڈیٹیل لکھ کے باقاعدہ کسی دارالفتہ سے تحریری استفتاء لے لیں، تو وہ ان کے لیے زیادہ اس جواب کو سمجھنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ بہت مناسب مفتی صاحب۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہیں اور شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم سے، تو آسان سے طریقہ ہے، آپ فیس بک پر جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے اور اس پیج پر ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے اس کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اپنے نام اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ، اور جواب کا انتظار فرمائیں گے جی۔ اور اگلا سوال پھر ہے علی گڑھ انڈیا سے عبدالواحد صاحب کا، مفتی محمد حسین صاحب۔ جزاک اللہ کہتے ہیں لوگ، کسی بھی ظاہر ہے اس کی کوئی بھی مدد کرتا ہے کسی کی کوئی بھی، تو اس کے جزاک اللہ کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ جب دوسرا آدمی کہتا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی احسان ہوا ہے، اس احسان کے بدلے کے طور پر وہ شکریہ ادا کرتا ہے، اور شکریہ کے الفاظ میں سے جزاک اللہ کے الفاظ بھی ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ جس نے جزاک اللہ کہہ کر شکریہ ادا کیا تو فقط ابلغ فی الثناء، اس کے ذمے جو ایک رد عمل ہونا چاہیے تھا اور اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے تھا وہ اچھے طریقے سے وہ دے چکا ہے اور اس کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔
تو ظاہر ہے جب احسان کے بدلے میں اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی تو معاملہ برابر ہو گیا. اب جزاک اللہ کے جواب میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. جی خورشید احمد صاحب سری نگر سے سائل ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب، زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس کی ادائیگی میں کتنی تاخیر کی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کے بعد ادائیگی میں تاخیر کی جا سکتی ہے اگر فقیر کو تلاش کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. تو باقی جی مفتی محمد حسین صاحب آپ سے اگلا سوال ہے. جی عبدالوقار صاحب پوچھ رہے ہیں ہندوستان سے کہ اگر وضو کرنے والے عضو جیسے انگلی، ہاتھ یا پیر پر پٹی بندھی ہو تو اس کا تیمم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، تیمم وہاں ہوتا ہے جہاں پانی میسر نہ ہو اور اس کے لیے تو بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑتا، اس کی استطاعت بھی نہ ہو. ایسی صورت میں کہ کچھ اعضاء پر جراحتیں ہے جس پر پٹیاں ہے تو اس پہ پھر مسح کرنے کا حکم ہے کہ جو اعضاء دھوئے جا سکتے ان کو دھویا جائے اور جو نہیں دھوئے جا سکتے تو پھر ان پر مسح کیا جائے. مسح کرنے کا مطلب گیلی انگلیاں اس کے اوپر پیر دی جائے، کم از کم 3 انگلیاں، تو اس سے ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ اعضاء دھوئے گئے ہیں. تو تیمم کی اجازت نہیں ہے، مسح کا حکم ہے اس صورت میں. بہت شکریہ. جی محمد ایاز صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں. جی مفتی طارق مسعود صاحب، ایک شخص تنہائی میں بیٹھا اور طلاق کا لفظ 3 مرتبہ بولتا ہے لیکن ارادہ اپنی زوجہ کو طلاق کا نہیں تھا، کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ یعنی ذکر کر رہا تھا شاید وہ سے بیٹھ کے. اگر وہ اپنی بیوی کی طرف نسبت کر کے کہتا ہے کہ میری زوجہ کو طلاق ہے یا بیوی کے نام لے کے کہتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، بے شک نیت نہ بھی ہو. اور اگر وہ بیوی کی طرف نسبت کیے بغیر ایسے ہی کہتا ہے طلاق ہے اور باقاعدہ اس کی نیت ہے کہ بیوی کی طلاق نہیں ہے جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. بہت شکریہ جی صاحب. اور عاطف عباسی صاحب سائل ہیں. جی مفتی محمد حسین صاحب، امام سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرتا ہے اور مسبوق نے بھی یہ جانتے ہوئے کہ میری رکعت باقی ہے سلام پھیر دیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی یا لوٹانی پڑے گی؟ اگر مسبوق نے امام کے ساتھ ہی سلام پھیرا ہو اور مطلب یہ کہ سلام کے الفاظ امام نے مکمل کیے نہیں، یہ کہ اس نے بھی سلام پھیر دیا، تو پھر تو کچھ نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن اگر امام نے سلام مکمل پھیر دیا، السلام علیکم کا لفظ کہہ دیا اور پھر اس کے بعد یہ سلام پھیرتا ہے تو پھر اس کی نماز فاسد ہو گئی. اب یہ دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا. جزاکم اللہ صاحب. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے جی ہینا باسط صاحبہ، لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اسے فوراً شرعی پردہ کرانا چاہیے یا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ بالغ ہونے کے بعد نہیں، لڑکی کی بلوغت سے پہلے جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو اسے پردے کا حکم دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ لڑکا جب 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو. پتہ یہ چلا کہ بلوغت سے پہلے شرعی حکام کا مکلف بنانا پڑتا ہے، عادت ڈالنی پڑتی ہے. تو بالغ ہوتے ہی لڑکی پر تو پردہ فرض ہو جائے گا، تو اس کو عادت ڈالنے کے لیے اس سے پہلے اس کو پردے کا عادی بنانا پڑے گا. اور اگر پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ محبت سے وہ اس پر آمادہ ہو، اگر وہ محبت سے آمادہ نہیں ہوتی تو اس پر سختی کرنا بھی لازم ہے. بہت شکریہ. مجھ سے محمد معاذ صاحب کراچی سے، اگلا سوال ان کا ہے، عصر کی نماز کا وقت جو ہے یہ مغرب سے کتنی دیر پہلے تک رہتا ہے؟ اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ عصر کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے تو پھر یہ ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے اگرچہ مکروہ وقت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عصر اس دن کا جو ہے یہ مستثنی ہے. مکروہ وقت میں پڑھے جانے کا جو حکم ہے کہ ممنوع ہے تو یہ اس سے مستثنی ہے. تو سورج اگر پیلاہٹ کا شکار ہوا ہے اور اس کی روشنی پیلی پڑ گئی ہے تب بھی اس عصر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کو مزید مؤخر کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ویسے مکروہ وقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ 3 اوقات مکروہ ہے جس میں ہر قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، خواہ فرض ہو، نفل ہو، قضا ہو، جو بھی ہو. تو اس میں ایک سورج جب عین طلوع کا وقت ہو سورج کا، دوسرا عین زوال کا وقت، تیسرا عین غروب کا وقت. لیکن سورج جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک لمحے میں طلوع یا غروب یا اس کا زوال ہو. ایک عمل ہے مسلسل جس پہ کچھ وقت لگتا ہے. تو فقہائے کرام نے اس کی تحدید یہ کی ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس میں مکروہ وقت وہاں تک ہے جب تک اس کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہو، جس کی مقدار ایک نیزے کے بقدر اونچا ہونے کی بتائی گئی تھی، اور اس طرح غروب ہونے میں بھی یہی مقدار ہے. تو اگر وقت کے حساب سے اس کو لیا جائے تو 10-12 منٹ طلوع کا وقت ہے اور 10-12 منٹ غروب کا وقت ہے اور 10 منٹ یہ زوال کا وقت ہے جو پورا مکروہ وقت ہے.
تو جو عصر سے مغرب سے پہلے جو مکروہ وقت کا شروع ہونا ہے تو یہ تقریباً 10-15 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے. یہ عام جو حالات ہے اور جو نقشے اس کے حساب سے باقی ہر علاقے کے حساب سے یہ وقت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے علاقے میں عصر کی نماز کا جو نقشہ ہے وہ دیکھا جائے. جو انتہائی وقت لکھا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو وقت ہے مغرب تک یہ مکروہ وقت ہے. تو اس میں پھر نماز پڑھنے سے نفل وغیرہ قضا پڑھنے سے اجتناب کریں. بہت شکریہ مسلم صاحب. آپ ہی سے سوال، یہ لائیو سوال ہے اور یہ فقی فاروقی صاحب کل بھی پوچھا انہوں نے، دہلی سے، انڈیا سے سوال کر رہے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ مسائل کے لیے، روزمرہ کے مسائل کا حل، جیسے کتابیں ہوتی ہیں، کوئی اچھی سی کتاب اس کی نشاندہی کر دیں، اور اسی طرح کوئی مستند اور آسان سی تفسیر قرآن، کوئی اس کی نشاندہی فرمائیں. روزمرہ کے مسائل کے لیے جو عوام کے لیے قابل فہم بھی ہو، 2 کتابیں زیادہ اہم ہے. ایک بیشتی زیور ہے حضرت حکیم الامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی، اور ایک عمدۃ الفقہ کے نام سے کتاب ہے. تو یہ 2 کتابیں کافی ہے روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے. باقی تجارتی مسائل کے حوالے سے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اسلام اور جدید معاشی مسائل، جو ان کی جہاں جہاں بھی معاشی حوالے سے مسائل انہوں نے فقہی بتائے ہیں تو سب کا مجموعہ ہے. اور اس حوالے سے ایک اور کام بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو وہ بھی جب ہو جائے گا تو ایک اور اضافہ ہو جائے گا کتابوں میں. تو تجارتی حوالے سے وہ ہے، اور عبادات اور عقائد کے حوالے سے باقی 2 کتابیں. تفسیر قرآن بھی پوچھیں. ہاں، تفسیر قرآن کے حوالے سے حضرت مفتی شفیع صبر رحمہ اللہ کے جو تفسیر ہے معارف القرآن، اور اسی طرح معارف القرآن ہی کے نام سے مولانا ادریس خان دہلوی رحمہ اللہ کی تفسیر، یہ کافی ہے. اور اگر کوئی زیادہ تعمق چاہتا ہے، عالم ہے، سمجھتا ہے وہ فقہی اور علمی اور منطقی اور تفسیر اصطلاحات کو، تو اس کے لیے بیان القرآن ہے پھر، اور فتح تفسیر عثمانی ہے. تو ان 2 سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. مجھے شفیع الرحمان صاحب قطر سے پوچھ رہے ہیں، جو طارق مسعود صاحب، پیکٹ میں جو مرغی آتی ہے اس کا کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ حالانکہ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں جو مرغی ہے اس کو اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے. اس کی وضاحت فرمائیں. کہ اگر مرغی کسی اسلامی ملک میں کٹ رہی ہے اور پیک ہو رہی ہے تو اس پہ یعنی اس میں تحقیق ضروری نہیں ہے، اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا. لیکن یہ اگر یہ کسی غیر مسلم ملک کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر مرغی پیک ہوئی ہے اور اس پر حلال لکھا ہوا ہے، تو اس پہ حلال لکھا ہونا کافی نہیں ہے. اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں، کسی کوئی مستند ادارہ ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو، وہ اگر اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ حلال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں بہت ساری مردار مرغیوں پر بھی حلال کا اسٹیمپ لگا ہوتا ہے، اس سے وہ حلال نہیں ہوگی. بہت شکریہ جی صاحب. احسان حفیظ صاحب پوچھ رہے ہیں، جی مفتی محمد حسین صاحب، کمیٹی ڈالنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کمیٹی اگر باہمی تعاون کی نیت سے ہو تو جائز ہے، اور باہمی تعاون کی نیت سے ہونے کی ایک واضح علامت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شریک درمیان میں نکلنا چاہے، وہ کمیٹی کو جاری نہیں رکھ سکتا، تو اس کو نکلنے کی اجازت ہو، اس پر کوئی جبر نہ ہو کہ آخر تک وہ رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن دازی کا عمل اس میں ہوتا ہے یہ محض آسانی کی خاطر ہو کہ کوئی ناراض نہ ہو، یہ کوئی لازمی اس کو نہ سمجھا جائے، قرآن دازی کے جو نتائج ہے اس کو لازمی نہ سمجھا جائے. لہٰذا اگر کسی کو ایک واضح طور پر ضرورت پیش آئے اور اس کا نمبر نہ بھی ہو تو بھی باقی شرکا اس کو بخوشی دے دیں. اگر یہ 2 باتیں اس میں پائی جاتی ہے تو مطلب یہ امدادی باہمی کی ایک صورت ہے، اور اس کی پوری حقیقت جو ہے وہ قرض لینے دینے کی ہے کہ میں نے آپ کو قرض دیا، جو پہلی کمیٹی جس کی نکلی، اور وہ جو ادائیگی کرتا رہے گا تو قرض کی ادائیگی شمار ہوگی. تو یہ قرض لینے دینے کی ایک صورت ہے. بہت بہت عنایت مفتی صاحب. ثاقب مرتضیٰ صاحب پوچھ رہے ہیں، جی ایک آدمی نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوگا ظاہر پہلے، تو اب وہ قرآن مجید پر انگلی رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے اس کے لیے؟ جی نہیں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کرے. اگر وہ مکمل صحیح نہیں سیکھ پاتا تو جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی کوئی لفظ ہی زبان سے نہ نکل سکتا ہو. جتنی اس کے اندر استطاعت ہے وہ اس استطاعت کے بقدر سیکھے. اور اگر اٹک کر بھی پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن میں اٹکتا ہے اس کو 2 اجر ہیں. ایک اجر تو قرآن پڑھنے کا، دوسرا اس مشقت کا. تو ایسا شخص زیادہ نہیں پڑھ سکتا، تھوڑا پڑھ لے لیکن کوشش کرے سیکھنے کی. جی بہت خوب صاحب. اور احسن محسن صاحب کراچی سے سائل ہیں، جی میں نے زمین کرائے پر دی ہوئی ہے، سالانہ 80,000 فی ایکڑ وصول کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اس کا عشر کس کے ذمہ ہے، مالک کے یا کرایہ لینے والے کے ذمہ ہوگا؟ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو کیا، اگر وہ ادا نہیں کرے گا اور اس کے ذمہ ہے تو کیا مالک گناہگار ہوگا یا نہیں؟ جی
اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو بھی عشر ادا کرے گا تو وہ درست ہے اور دوسرے پر اس کی ادائیگی پر لازم نہیں ہے. ویسے ضابطے کی بات یہ ہے ایسی صورت میں کہ دیکھا جائے گا کہ بچت کس کو زیادہ ہو رہی ہے, نفع اور فائدہ کس کو زیادہ مل رہا ہے. جس کو فائدہ زیادہ ہوگا عشر بھی اسی کے اوپر ہوگا. لہٰذا اگر مالک کو فائدہ زیادہ ہے, یعنی جو فصل حاصل ہوئی اور اس کرایہ دار کے جو اس پہ اخراجات ہوئے ہیں, اس فصل جو آمدن اس کو حاصل ہوئی ہے اس کا, اور ان کو جو کرائے کی مد میں 80,000 فی ایکڑ مل رہا ہے, اس کا اگر ہم موازنہ کریں تو یہ زیادہ فائدے میں ہو تو پھر ان کے اوپر عشر ہے, اور اگر وہ زیادہ فائدے میں ہو تو ان کے اوپر عشر ہے. ضابطہ اس میں یہ ہے. جی بہت بہت عنایت صاحب. احسان اللہ شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں, جی مفتی طارق مسعود صاحب, ایف ایم ریڈیو میں بطور ایک کمپیوٹر آپریٹر کے جاب کرنا یہ کیسا ہے, جائز ہے ناجائز ہے؟ دیکھیں, کمپیوٹر آپریٹر کی جاب کرنا اس میں اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ آپریٹر کام کیا کرتا ہے. اگر وہ گانوں وغیرہ کی جو ہے وہ ایسے سافٹ ویئر بناتا ہے جس سے گانے وغیرہ چلائے جاتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا ناجائز کام, ڈرامے, فلمیں, گانے, ان چیزوں میں معاون اور مددگار بنتا ہے تو جائز نہیں ہے. اور ایف ایم میں اگر وہ صرف جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس حد تک اس کا کام ہے, یا یہ کہ جو نیوز چینل ہیں, جو نیوز ایف ایم ریڈیو سے پیش کی جاتی ہیں اس حد تک اس کی ایکٹیویٹیز ہیں تو وہ جائز ہے. تو اگر دونوں کام ملے جلے ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے پھر یہ کام کرنا. اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ناجائز کام کا لازمی ارتکاب کرنا پڑتا ہے, اسے پھر ایسی جاب چھوڑ دینی چاہیے. آمدن کا جہاں تک تعلق ہے, انکم جو حلال ہوگی اس کی, اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنا کام جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے. تو وہ ٹائم کے حساب سے یہ اس کو دیکھ لے کہ بھئی میں اتنا ٹائم جائز کام میں لگاتا ہوں, اتنا ناجائز کام میں لگاتا ہوں, تو اس حساب سے اپنی پرسنٹیج اس کو صدقہ کرنی پڑے گی. یعنی جتنی دیر ناجائز کام میں لگ رہے ہیں اس کے, تو اتنے فیصد تنخواہ اس کو وہ حرام ہوگی اور وہ صدقہ کرنی پڑے گی. بہت شکریہ جی. مفتی محمد حسین صاحب, اگین ایک کویسچن ہے وہی عشر کے حوالے سے. محمد ہاشم ذاکر صاحب لورا لائی بلوچستان سے پوچھتے ہیں, ایک شخص نے باغ کے میوے کو فروخت کیا ہے, اب عشر جو ہے وہ بیچنے والے پر ہے یا خریدنے والے پر ہے؟ اگر باغ کو اس کے پل پکنے سے پہلے فروخت کیا گیا ہو تو پھر تو خریدار پر ہے, لیکن اگر پل پک چکا ہے اس کے بعد یہ بیچتا ہے تو پھر بیچنے والے پر ہے. جی جزاکم اللہ صاحب. اور محمد عمر صاحب سائل ہیں, جی مفتی طارق مسعود صاحب, کیا ضعیف احادیث کا دین میں کوئی درجہ اور مقام ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں. یہ سوال پہلے مفتی محمد حسین صاحب سے پوچھا گیا تھا, انہوں نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے جواب دیا تھا, تو میں اسی جواب کو, صحیح جواب تھا ظاہر ہے, اسی وجہ سے اسی جواب کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ضعیف روایات کو بالکل کالعدم قرار دینا یہ درست نہیں ہے. ضعیف روایات کو بھی فقہاء نے لیا ہے, محدثین اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں. اگر وہ بالکل ہی کالعدم ہوتی, ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی تو ان کو ذکر نہ کیا جاتا. البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ ذوف بہت شدید نہ ہو, بہت زیادہ ذوف نہ ہو, کم درجے کا ذوف ہو. البتہ وہ ضعیف روایت اگر کسی صحیح حدیث کے خلاف جاری ہے, یہ خبر متواتر کے خلاف جاری ہے, پھر اس کو رد کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ وہ ضعیف روایت کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں. اس کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ جو دو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن صحابہ نے نماز میں قہقہ لگایا تھا, زور سے ہنسے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وضو بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں. اسی وجہ سے حنفیہ کا یہ مذہب ہے کہ نماز میں اگر آپ کھلکھلا کے ہنستے ہیں تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, مگر پھر بھی امام حنیفہ نے اس کو لیا ہے, حالانکہ یہ قیاس کے خلاف ہے. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ ہنسنے کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے, وضو تو کا تعلق ہے نجاست سے. تو یہ حضرات فقہا کا مذہب نہیں ہے, نہ محدثین کا مذہب ہے کہ ضعیف روایات کو بالکل ہر لحاظ سے کالعدم قرار دے دینا. اگر اس میں ذوف شدت, یعنی شدت والا ذوف نہیں ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. اور جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بھی انکار حدیث کی ایک صورت ہے, کیونکہ روایات میں ضعیف روایات ہمارے پاس زیادہ ہیں, تو حدیث کے انکار کی ایک صورت ہے کہ آپ ضعیف روایات کا بالکل انکار کر دیں. تو ظاہر ہے چونکہ جب آپ روایت کا انکار کریں گے تو پھر آپ کو اپنی عقل سے مسئلہ گھڑنا پڑے گا. تو لوگ اس پہلو کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی, ان کا معیار بہت اونچا ہے روایات کے معاملے میں, یہ ذرا سا بھی روایت میں ذوف ہو تو یہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں. تو اس پہلو کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پہلو کو نہیں دیکھ رہے ہوتے جب یہ حدیث کو رد کرتے ہیں پھر اپنی عقل سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. تو اس ضعیف روایت میں امکان تو تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو, امکان تھا تبھی تو اس کو ضعیف کہا ہے, ورنہ اس کو موضوع کہا جاتا, من گھڑت روایت کہا جاتا. امکان تھا, لہذا اپنی عقل سے کوئی مسئلے کا استنباط کرنے کی بجائے اس روایت کا سہارا لے لینا یہ زیادہ بہتر ہے. اور خاص طور پر ضعیف روایت ایسی ہے کہ جس پر اگر عمل ہو
جیسے امام ابو داؤد نے کئی روایاتیں ذکر کی ہیں، لیکن اور آگے لکھتے ہیں کہ وعلیہ العمل عندنا، اسی پر ہمارے بلاد میں اسی پر عمل ہے. تو اس روایت وہ پھر صحت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، اگرچہ وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ مشائخ کا اس پر عمل رہا ہوتا ہے اور اس پر فتویٰ دیا گیا ہوتا ہے، تو اس کی تائید سے وہ روایت قابل قبول بن جاتی ہے. تو بعض لوگ صرف روایت کی سند کو دیکھ کر ہر قسم کی روایتوں کو مسترد کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ علم حدیث سے جاہل ہونے کی دلیل ہے. اس میں تلقی بالقبول کا بھی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اسلاف کے دور میں کتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے یا اس پر کس طرح سے عمل کیا گیا ہے. تو یہ سب چیزیں اس روایت کی تائید کا ذریعہ بن کے اس کو درجہ صحت تک پہنچا دیتی ہیں. بہت بہت شکریہ مصعب. اور ناظرین کرام، آپ کی ظاہر تجاویز آپ کی آتی رہتی ہیں اور ہم آپ کی تجاویز کا بہت خیال بھی کرتے ہیں آپ کے شکریہ کے ساتھ، اور آپ کی بہت بہت عنایت، آپ اتنی محبت دیتے ہیں. ابھی ایک تجویز آئی ہے اور پہلے بھی آئی ہے، ظاہر ہے کہ تجارت کے حوالے سے مستقل طور پہ مستقل بنیادوں پہ بیانات کی اور پروگرام کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس اس پر غور و فکر کر رہا ہے کہ آپ کی سہولت کے پیش نظر مستقل طور پر تجارتی مسائل کا ایک الگ سیگمنٹ ہو جو آپ تک پہنچائے، صرف تجارتی مسائل اس میں ڈسکس کیے جائیں. انشاءاللہ اس پر غور و خوض جاری ہے. آپ سے دعاؤں کی درخواست، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. جی محمد ہاشم صاحب کا پھر ایک اور سوال ہے لورالائی سے. ایک شخص دوسرے آدمی کو چند بکریاں دیتا ہے، ان کی قیمت تقریباً 1 لاکھ ہے. دوسرا شخص انہیں چراتا ہے، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان بچوں کو بیچ دیتا ہے اور پہلے آدمی کو 1 لاکھ روپے واپس کرتا ہے. پھر باقی بکریوں میں دونوں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. کیا یہ صورت جائز ہے مصعب؟ یہ آج کل ایک عام طریقہ ہے کہ ایک آدمی کے جانور ہو دوسرے کو پالنے کے لیے دے اور یہ طے ہو کہ اس کے جو بچے ہوں گے یا اس کے جو آمدن ہوگی دودھ وغیرہ کی صورت میں اس کو پھر آدھا کیا جائے گا. تو یہ بکریوں میں اور باقی جانوروں میں بھی یہ صورت رائج ہے. اصولی لحاظ سے یہ طریقہ کاروبار کا درست نہیں ہے کہ ایک جانب سے جانور ہے اور دوسری جانب سے ان پر محنت ہے. ایسی صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ جتنی بھی آمدن ہے بچوں اور اون اور دودھ وغیرہ کی صورت میں وہ تو مالک کو ملے گی ساری آمدن، اور وہ جو محنت کرنے والا ہے اس کو اپنی محنت کی اجرت مثل دی جائے گی. یعنی اس جیسے آدمی جب اس جیسے کام میں اتنا وقت صرف کرے اس کی جو عام اجرت اور تنخواہ اور مزدوری ہو اس کو دی جائے گی. یہ صورت درست نہیں ہوگی کہ وہ ان جانوروں کی آمدن میں شریک ہو اور یہ اس کی اجرت قرار پائے. البتہ اگر شرکت ہی مد نظر ہو اور الگ سے اجارے اور اجرت دینے کا معاملہ مشکل لگ رہا ہو تو پھر اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ جو دوسرا فریق ہے جس سے کام کروانا اور محنت کروانا ہے اس کو ان جانوروں میں شریک کیا جائے. جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان جانوروں میں سے کچھ حصہ، آدھا حصہ یا 1/3 حصہ اس کو ہبہ کیا جائے، گفٹ کیا جائے. جی مفتارق مسعود صاحب، ایک لائیو سوال ہے اور وہ سوال ریاض سے ہم سے پوچھا ہے ایک خاتون نے، اور وہ یہ پوچھتی ہیں کہ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں اور جو بچوں کے والد صاحب ہیں جو مجھے ظاہر اس کی ٹیوشن فیس دیتے ہیں جو ادا کرتے ہیں وہ بینک میں کام کرتے ہیں، تو میرے لیے یہ جائز ہے اس طرح سے ٹیوشن پڑھانا ان بچوں کو؟ اگر والد صاحب سودی بینک میں جاب کرتے ہیں اور کام بھی ایسا ہے جو سود سے ریلیٹڈ ہے، اکاؤنٹنٹ ہیں وہاں پہ، یا یہ کہ کسی بھی لحاظ سے سودی لین دین کی لکھنے پڑھنے میں وہ معاون یا مددگار بنتے ہیں، تو پھر ان کی آمدن حرام ہے. اور والد ان کے بچوں کے والد کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام نہ ہو، صرف یہی سورس آف انکم صرف یہی ہو، تو پھر یہ ان بچوں کی فیس ان پیسوں سے نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ حرام سے ہی ادا کریں گے. تو حرام جیسے ان کے لیے حرام ہے، اس خاتون کے لیے بھی حرام ہے. البتہ وہ اگر کوئی اور کام بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے سورس آف انکم کوئی اور بھی ہے، تو پھر اس خاتون پر یہ تحقیق لازم نہیں ہے کہ وہ حلال سے دے رہے ہیں حرام سے دے رہے ہیں. اس میں اصول یہی ہے کہ اگر ان کو یعنی اگر برابر بھی ہے یا غالب ان کی دوسری آمدن بھی ہے حلال کی، تو پھر وہ یہی سمجھیں گی کہ مجھے حلال سے پے کر رہے ہیں، جب تک وہ تصریح نہ کریں. بہت شکریہ مصعب. آپ ہی سے آج کی اس نشست کا آخری سوال ہے. سیدہ دعا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں لینس لگانا درست ہے؟ بند ہو گیا میرا خیال. لینس لگانا خواتین کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی معزز مہمانان کا، تمام ناظرین و سامعین کا. کل کی طرح آج میں بتا دیتا ہوں جن حضرات کے سوالات کو شامل کیا گیا تاکہ آپ کے لیے اپنے جواب کو ڈھونڈنا آسان ہو. ضیاء صاحب کا پہلا سوال شامل ہوا تھا انعام اللہ صاحب سوات سے، اور اسی طرح سے ڈیر اسماعیل خان سے محمد فہد نواز صاحب اور محمد اسماعیل صاحب، ضیاء فاروق صاحب، عبد الواحد صاحب علی گڑھ انڈیا، محمد فہد نواز صاحب ڈیر اسماعیل خان، خورشید احمد صاحب سری نگر، عبد الوقار صاحب ہندوستان، اور عاطف عباسی صاحب، محمد معاذ صاحب کراچی سے جی، احسان حفیظ صاحب،
آسن محسن صاحب کراچی سے، محمد ہاشم ذاکر صاحب لورا لائی بلوچستان سے، اور اسی طرح سے فدا ہمدرد صاحب اور سیدہ دعا صاحبہ. اور فدا ہمدرد صاحب سے معذرت کہ ان کا سوال شامل نہیں ہو سکا، کل انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. اور عبدالواحد صاحب کا ایک اور سوال شامل ہوا، ہینا صدیقی صاحبہ کا سوال شامل تھا، عبدالصمد صاحب اٹک سے ان کا سوال شامل تھا، جہانگیر خان صاحب، عائشہ عبدالکریم صاحبہ، عبدالواحد صاحب علی گڑھ، محمد ایاز صاحب لاہور، ہینا باسط صاحبہ اور شفیع الرحمان صاحب قطر، ثاقب مرتضیٰ صاحب، احسان اللہ شاہ صاحب، اور آخری سوال محمد عمر صاحب. ان حضرات کے سوالات کو آج کی نشست میں شامل کیا گیا ہے. باقی ماندہ سوالات انشاءاللہ چونکہ تحقیق طلب ہوتے ہیں، ان پر تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان سوالات کو کل کی نشست میں شامل کیا جائے گا. جو سوالات آج رہ گئے ہیں اور جو سوالات آج آپ نے پوچھے ہیں، انشاءاللہ سب سوالات کل کی نشست میں آئیں گے. آپ سے یہی درخواست ہے کہ کل کی نشست میں شب 9:05 پہ دوبارہ ہمارے ساتھ جڑیں گے آپ، تو انشاءاللہ آپ کے جوابات آپ کو ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے آپ سے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.